بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور احسان سے اللہ رب العزت نے ہمیں مبارک ماہ کے استقبال اور اس کی آمد پر جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا بلکہ خصوصیات اور فرضیت اور سہولت تمام تر چیزوں کا بیان فرمایا، اور ہم سب کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے ہیں۔ رمضان سے پہلے کئی سارے خطبے احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، یعنی کئی سارے بیانات پیارے نبی کے موجود ہیں کہ ایک ایسا مبارک مہینہ آپ پر آنے والا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری خصوصیات رکھی، بہت سارے اللہ تبارک و تعالی نے برکت اور رحمت کے فیصلے کا وعدہ فرمایا۔ اولاً قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شعبان المعظم کے مہینے میں اور 2 ہجری ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کو نازل کیا۔ اس سے پہلے کا جو معمول ہے وہ جیسا کہ تمام تر سابقہ امتیں گزری ہیں، جیسے چل رہا تھا عاشورے کے روزے کی فرضیت چل رہی، لیکن یہ اللہ رب العزت نے بڑی قدردانی فرمائی، ایک مسلسل پورا مہینہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے مغفرت، رحمت، جہنم کی خلاصی کا عنایت فرمایا۔ یہ اس رب ذوالجلال کی بہت بڑی نوازش ہے قوم پر۔ یقیناً روزے کے اور رمضان کے جو ماحول ہیں، جنہوں نے بھی رمضان گزارا ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت یک بیک سارا ماحول بالکل بدل دیتے، فضائیں، ہوائیں، اعمال، قرآن کی تلاوت کا جذبہ، ہر چیز رمضان کے آتے ہی مکمل طور پر بدلتا چلا جاتا۔ تو یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے کہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرضیت کے تحت جو بات بیان فرمائی ہے وہ یوں بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو، جو روزے تم پر فرض کیے جا رہے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں قوموں پر روزے فرض فرمائے ہیں، اور اس میں بعض راہبین، روزے رکھنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، اور یہاں تک کہ
دنیا سے روپوش ہونے والے ایسے بھی ہوا کرتے تھے جو کئی کئی دنوں کے، ہفتوں کے، مہینوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت کا شکر ہے ہمارے یہاں کہ ہم سحری میں بھی اٹھ کر کھا لیں گے، افطاری میں بھی بہترین طریقے سے کھا لیں گے۔ وہاں پر ایسا نہیں تھا۔ ان راہبین نے اور ان اقوام میں روزہ رکھنے والوں کی کیفیتیں الگ الگ بیان کی گئی کہ کوئی روزہ رکھتا ہے تو پھر رکھے ہی جا رہا ہے، ہر چیز کھانے پینے کی چھوڑ ہی دی، زندگی بھر کا روزہ رکھ لیا، بس کچھ چیزیں اس میں منت مان لی کہ یہ کھانی ہے اور باقی کچھ نہیں کھانا۔ تو ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ رمضان کے تعلق سے رب کریم نے ایک بہت بڑا آفر ہمیں دیا ہے کہ دیکھو یہ رمضان المبارک بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یقین جانے کہ جس کو پسند فرمایا ہے اور جسے معاف کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ عنایت کرنا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اپنے اندر بہت ساری خصوصیات کو سمیٹے ہوئے ہے۔ آنکھوں دیکھی انسان کیفیت کو مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ ابھی ہم اس لمحے پر بیٹھے ہیں اور جیسے ہی رمضان کا پرتو آتا ہے تو دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہاریں بدل دیتے۔ آج انسان سوچتا ہے کچھ تلاوت کریں، کچھ نوافل پڑھیں، کچھ اور اذکار کر لیں، لیکن موقع نہیں مل رہا۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا عنوان آئے گا تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ ویسا ہی نظم اور موسم بنا دیں گے۔ تلاوت کا بھی موقع مل جائے گا، عبادت کا بھی موقع مل جائے گا، تراویح کا بھی موقع مل جائے گا، اور ہر کچھ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اولی ایک دلاسا دیا قرآن پاک میں، اور یوں بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، جو تمہیں روزے دیے گئے ہیں اور فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی روزے ملے۔ مقصد کیا ہے روزوں کا؟ تو روزے کے دو انعام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، دو انعام روزے، ایک اللہ کی مغفرت عام ہے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت خاص تحفہ تقویٰ، جو اللہ سے تعلق رکھنے کو کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں، اللہ کے قرب کو کہتے ہیں۔ تو اس تقوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کا وعدہ فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے قریبی بن جائیں، میرے اطاعت گزار بن جائیں، میرے چہیتے بن جائیں۔ اور جو اللہ کا چہیتا بن گیا تو یقین جانے کہ اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ اور جو اللہ کو نہیں چاہ سکا، اللہ کا چہیتا نہیں بن پایا، تو یقیناً دنیا تو اپنے مطلب تک ہی ہے اور پھر وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اصل اللہ کا منشا اور اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصیت یہ بیان فرمائی روزے کی کہ سنو لعلکم تتقون، کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنے والا بنانا چاہتا ہے، شیطانیت سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، نفسانیت سے رب کریم تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے اندر تمام تر دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کی طاقت اور اس کا ڈر ایک طرف، کہ اللہ رب العزت کا مکمل طور پر آپ کے اندر ڈر ہو۔ یہ اللہ کی چاہت ہے تاکہ دنیا کی آپ کسی چیز سے نہ ڈریں۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو انسان کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو انسان ہر چھوٹی بڑی چیز سب سے ڈرتا ہے۔ ہر وقت کہیں نہ کوئی سایہ اور خواب اس کو پریشان کرتا رہتا۔ لیکن جب خوف خدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس خوف کی برکت سے اور اس تقوی کی برکت سے ہر کچھ مل جاتا ہے۔ تو رب کریم نے اس رمضان کے خاص عنوان پر جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ اولی پیکج یہ ہے کہ آپ متقین میں داخل ہو جائیں، متقین میں داخل ہو جائیں۔
تو اللہ رب العزت نے تقوی والوں کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ ان للمتقین مفازا، فرمایا کہ جو متقین ہیں ان کا ہی ٹھکانہ کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، اور ایک پورا چیپٹر ہے قرآن کا جو متقین کے مکمل طور پر مسلسلات آیات موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے تقوی کے تحت بہت سارے انعام کو بیان فرمایا۔ تو مقصد ہے روزے کے ذریعے تقوی کو پیدا کرنا۔ پھر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف آپ نظر کریں تو اس میں کیا بیان کیا گیا؟ بہت خوبصورت بات پیارے آقا نے بیان فرمائی۔ صحابہ نے جب یوں پوچھا یا رسول اللہ کہ روزہ کیوں ہے اور روزے ہم کیوں رکھ رہے ہیں، کتنا خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ فرمایا کہ یہ روزہ ہے اور یہ رمضان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور خاص بات ارشاد فرمائی کہ سن لو، رمضان کا ایک روزہ اگر بغیر کسی تکلیف کے چھوٹ گیا یا ٹوٹ گیا تو اس کا کفارہ انسان زندگی بھر ادا کرتا رہے، لیکن زندگی بھر کے روزے بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کرتا۔ کہ اللہ رب العزت نے ایک ذمہ لیا، تمام اعمال، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور تمام تر اعمال ہوں، ان سب کا ثواب اللہ رب العزت نے کہیں نہ کہیں تک تیقن کے ساتھ، تعین کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ ثواب اس کا یہ ہے، نماز پڑھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ یہ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرمائیں گے، آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہیں اللہ رب العزت 10 گنا کا وعدہ فرماتے ہیں، کہیں 7 گنا کا وعدہ فرماتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے رمضان یعنی روزوں کی تو پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رب خود کہتا ہے کیا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ یہ عمل تمام عملوں سے الگ، خلوص والا عمل، قربانی والا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں ہی اپنے ہاتھ سے دوں۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی جزا دینے والے ہوں، اور خود اللہ رب العزت خود اس کی جزا دینے والے ہوں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی عمل کا ثواب اپنی ذات سے دیں گے تو یقین جانے کتنا ثواب ملے گا، کتنا زیادہ اجر ہوگا، اس کا انسان اندازہ لگا۔ پھر روزوں کی خصوصیات میں پیارے نبی نے کتنی خوبصورت باتیں بیان فرمائی کہ تمام ہی مہینوں میں سب سے افضل مہینہ اللہ نے جو بنایا ہے وہ رمضان کا مہینہ، اور خاص طور پر روزے داروں کے لیے جو پیغام پیارے نبی نے عطا فرمایا بہت خاص پیغام ہیں، بہت خاص پیغام ہیں۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کتنا خوبصورت عنوان فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے مکمل طور پر، ایمان اور احتساب رکھتے ہوئے، ایمان و یقین رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام ہی گناہ کو معاف کرنا، یعنی روزہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ جیسے کہ تمام تر چیزوں میں انسان زکوٰۃ و صدقات ادا کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جسم کی جو زکوٰۃ بنائی ہے وہ روزہ ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں جسم اور روح کے ذریعے پیدا فرمایا اور ہمیں ایک روح دیا ہے تو وہ صحیح جانتا ہے کہ ہمارے اس جسم کو ضرورت کس چیز کی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس جسم کو ضرورت ہے سب سے بڑی وہ اللہ رب العزت کی چاہت کی ہے، اور اللہ رب العزت کی چاہت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص چاہت ہے کہ بندہ میرا اطاعت گزار، فرما بردار بن کے بندہ چلے، اور اطاعت گزاری کے لیے بہت سارے اعمال، اور ان اعمال میں خاص ایک عمل جس کا نام روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بہت ساری خصوصیات سے پر فرمایا ہے، بھر دیا ہے، رونقیں برکتیں بکھیر دی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ دیا ہے اس کی بہت زیادہ قدر کی ضرورت ہے، ناقدری سے بچنا ہے۔
کہ اللہ رب العزت نے جو مہینہ دیا ہے یہ کھانے اور سونے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ کھانے اور سونے سے الگ ہٹ کر زیادہ محنت کرنے کے لیے دیا ہے، کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس کے اندر عبادت کی جائے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العزت کے احکام کی طرف بڑھا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے تلاوت کی جائے، اور جتنا زیادہ ہو سکے صدقات کی طرف اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کی طرف بڑھا جائے، کیونکہ روزہ بھوک پیدا کرتا ہے، اور بھوک کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس بھوک کے دائرے میں بھوکوں کو یاد رکھیں، مکمل طور پر آپ کا ذہن بنے کہ یقیناً اللہ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو ایک ٹائم کھاتی ہے تو 2-4 ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا، کیسے وقت گزرتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے خصوصی پیکج پر ہمیں بہت ساری چیزوں کا پیغام دیا۔ تو اولی قرآن کے اسلوب سے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیا کچھ بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ایام معدودات، تقوی کے بعد تقوی کا جو آفر ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو چیز بیان فرمائی، بیان کیا گیا کہ ایام معدودات، کہ یہ جو 30 دن کے روزے ہیں یہ صرف گنے چنے ہی ہیں، یہ جو 30 روزے آنے والے اور شروع ہو رہے ہیں یہ صرف گنے چنے ہیں، کب پورے ہو جائیں پتہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے آپ تھوڑا سا اندازہ لیجئے کہ ابھی آپ جب تھوڑا سوچیں گے تو لگے گا بس کچھ ہی مہینے 5-6 مہینے ہو گئے ہیں رمضان گیا ہے اور پھر سے روزے شروع ہو رہے ہیں، بہت اسپیڈ سے سارا وقت گزر گیا اور سال گزر گیا، رمضان پھر سے آ گیا اور لگتا ہے کہ ابھی رمضان گیا ہے کچھ ہی ماہ پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے تحت یہ بات بیان فرمائی کہ یہ صرف گننے کے ہیں، پہلا روزہ، دوسرا اور تیسرا، اور پھر پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ اور ختم۔ یہ بات خاص طور پہ اس لیے ہے کہ بندوں ہر دن اور ہر رات کی قدر کرنا، جو اللہ رب العزت نے تحفہ دیا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ جو بھی دنیا سے گئے ہیں زندوں پر رشک کرتے ہیں کہ کتنے ہی خوش بخت ہیں یہ لوگ کہ جن کو رمضان کا مہینہ مل رہا ہے، کیونکہ یہ رمضان انسان کو ہزارہ ہزار مہینے، ہزارہ ہزار سال کی عبادت کو لے کر آگے بڑھا دیتا ہے، ثواب کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ جو لوگ گزر گئے یقیناً وہ اس ثواب کو نہیں پا سکتے، اپنے درجات کو نہیں بلند کرا سکتے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا تو ہم اپنے درجات کو اس ماہ مبارک کے ذریعے بلند کرا سکتے۔ تو یہ مبارک مہینہ ضرور بہت قریب اور ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں ہمارا داخلہ اور پہنچنا اور عبادت اور روزے رکھنا اور اس کی طاقت کا پانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ بہت خصوصی مہینہ، بہت رحمتوں سے بھرا ہوا مہینہ، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کی نوازش سے پر مہینہ ہے۔ اتنی مبارک برکت اور ان تمام تر گھڑیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے خاص پیغام پھر بیان فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، ایسا مرض جو انسان کو مکمل طور پر ختم کر دینے والا ہو، موت تک پہنچا دینے والا ہو، تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ سنو، اگر ہاں کوئی مریض ہے ایسا کہ مرض اس کا بڑھ جائے، خطرات پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ پھر رمضان کے روزے وہ شمار کرتا رہے، روزے نہ رکھے۔ اگر وہ کٹھن سفر پر ہے، پہلے سفر جو ہوا کرتے تھے بڑے کٹھن سفر ہوا کرتے تھے، گھوڑوں کے اور اونٹوں کے سفر بہت خطرناک ہوتے تھے، اب تو سارے سفر ایئر کنڈیشن کے ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے سہولتوں کو بھی بیان فرمایا کہ ضرور فضیلت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، برکتوں کو سمیٹ لینے کا مہینہ، ایک روزے کی برکت اتنی کہ پوری زندگی انسان روزہ رکھے جب بھی اس کی اہمیت کو نہ پائے، تو اس کے باوجود کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کیا خوبصورت پیغام دیا
فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ تم میں سے جو بھی مریض ہو یا سفر پر ہو تو پھر اسے چاہیے کہ ان روزوں کو دوسرے دن کے لیے شمار کرے، ان کو یاد رکھے جو چھوٹے۔ اب کیا کرنا ہے کہ اگر ان کے رکھنے کی کوئی طاقت ہی نہیں بن پائی اور انسان چلا گیا یا ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کا ایک خوبصورت پیغام دیا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ چاہیے کہ بندے بندیاں اس کا فدیہ ادا کریں۔ ایک روزے کا کیا فدیہ ہے؟ بدل تو ایک روزے کا کچھ بھی نہیں ہے بیان کیا گیا کہ نفلی روزے سالہ سال انسان رکھ لے، لیکن ایک روزے کا کوئی بدل نہیں۔ لیکن اب جو رکھ ہی نہیں سکتا اس کے لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے۔ کیسا اور کتنا کھلائے؟ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ اب وہ مسکین کو کھانا کھلائے اس طور پر جیسے کہ صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے۔ ابھی رمضان آئے گا اور عید کے قریب صدقۃ الفطر کا پورا بیان ہوگا، تو صدقۃ الفطر الگ الگ عنوان سے ہے، 2.25 کلو گیہوں اور اسی طریقے سے جو کا، کشمش کا، کھجور کا، سب کا الگ الگ صدقۃ الفطر ہے کہ جس کی جو بھی نوعیت بنے وہ دے۔ تو صدقۃ الفطر کے حساب سے اس کا فدیہ ادا کرنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ روزہ اگر توڑ دیا کسی اور روزہ اگر چھوٹ گیا تو پھر 60 روزے ہیں کفارے، 60 روزے کفارے، اور ان 60 کا بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ان 60 کے درمیان ایک بھی چوک ہوئی تو 60 پھر سے پورے کر سزا کے طور پر۔ اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے جہاں تک ہو سکے حتی الامکان روزے نہ چھوٹیں، اور اگر چھوٹ جائیں تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت نے ضابطہ بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا کہ اگر نہ رکھ پانے کی ہی کیفیت ہے، نہ رکھ پانے کی ہی امید ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر آگے بھی بڑا خوبصورت بیان فرمایا، اور بیان فرمایا کہ یہ جو فدیہ ادا کر رہے ہو اس میں زیادہ سے زیادہ جتنا بہتر ہو سکے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، کہ جتنا زیادہ بہتر ہو سکے اتنا زیادہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کے بدل میں خرچ کرو۔ اور پھر کہا گیا، سنو مومنو، بندو، میرے بندو، کیا کہا گیا؟ وَأَن تَصُومُوا، کہ اگر تم یہ کر لو، یعنی روزہ ہی رکھو، جو روزے چھوٹے ہیں ان کے روزے ہی رکھو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی مرض اور سفر پر جو روزہ چھوٹ گیا یا چھوڑ دیا گیا تو اس میں ایک ہی روزہ رکھنا ہے، اور اگر توڑ دیا گیا، غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے، کسی تکلیف کے بغیر توڑ دیا گیا، تو پھر وہ روزہ، اس روزے کے کفارے میں 60 روزے۔ تو اب اہم بات بیان کی گئی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون، کہ سنو میرے بندو، بہتر یہ ہے کہ تم روزہ ہی رکھ لو۔ پھر ایک خاص پیغام کی طرف اشارہ رمضان کی آمد پر، رمضان کی اس زبردست اور خوبصورت اور نور اور روشنی اور ہدایت کی بہار پر اللہ رب العزت نے ایک پیکج اور دیا کہ سنو، رمضان یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، بلکہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا فرمائی۔ اسی ماہ مبارک سے، رمضان کے مہینے سے قرآن دنیا میں اترنا شروع ہوا، یعنی ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کا نزول شروع ہوا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ خاص بات کہ رمضان جب بھی پیارے نبی کی زندگی میں آیا تو آپ جتنا بھی قرآن اترا ہوتا پورا کا پورا جبرائیل سے سنتے بھی اور جبرائیل علیہ السلام کو سناتے بھی۔ یعنی رمضان یہ دور قرآن کا مہینہ ہے، رمضان تلاوت قرآن اور قرآن کے فہم و تفہیم کا مہینہ ہے،
قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن کو مکمل طور سے دل سے لگا لینے کا مہینہ ہے۔ رمضان اور قرآن یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، کہ رمضان کی تزئین، رمضان کی خوبصورتی قرآنی تلاوت سے ہے، قرآنی درس سے ہے اور قرآنی تراویح سے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ پوری دلچسپی سے تراویح کو پڑھتے اور سنتے، لیکن تھوڑا مسئلہ بدلا اور کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ ملا لوگوں کو، تو اب اس میں اکابرین اولیاء کا حال تو یوں تھا کہ انہوں نے اس رمضان کو مقدس جانا، پوری رات اللہ کے سامنے مبارک مہینے میں، مبارک راتوں میں کھڑے رہے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے مکمل طور پر انہوں نے اس مہینے کے تحت اپنے آپ کو سونپ دیا۔ آج کے عملے اور آج کے حالات میں تراویح میں 20 رکعات پڑھنا اور اس میں قرآن سننا لوگوں کے لیے بھاری ہو، اور عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے قوم کا کہ تراویح کے لیے ہر شخص تلاش میں کہ کہیں 5 پارے ہوں تو کہیں 10 پارے ہوں اور سن لیں اور چھٹی مل جائے۔ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ آپ 5 دن کی تراویح پڑھ لیں اور اس کے بعد چھٹی پا جائیں، بلکہ رمضان مکمل اس کی راتیں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، ہر رات جاگنے اور یاد کرنے اور پڑھنے کی ہے، دعائیں مانگنے کی ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی۔ لیکن حالات بڑے عجیب سے کہ ہر شخص نے ایک نقشہ دے دیا اس بات کا کہ جی تراویح تو بس 5 دن کی ہے۔ اب تو تھوڑا ماحول ختم ہوا 5 دن کا، پھر اب یہ ہوا کہ تراویح 10 دن میں ہو جائے گی، کچھ لوگ آ گئے کہ نہیں 15 دن کی تراویح ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد الگ طرح کیف ہوگا۔ کیا زبردست مذاق ہے قرآن کے ساتھ، آپ سمجھیے اس بات کو اور ذہنوں میں پھرائیے اس بات کو کہ رمضان المبارک دن میں تلاوت کرنے اور رات میں نمازوں میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا ہے، کہ عزم اور ہمت کرے انسان کہ اس مبارک ماہ میں اگر حفظ نہیں کیا تو چند صورتوں کو ہی وہ حفظ کر لے، چند چھوٹی چند بڑی صورتوں کو حفظ کر لے، اور وہ پھر رات میں کھڑا ہو کر ان کو پڑھے، جو تراویح میں موقع مل جائے اس کو سنے، اور اس کے علاوہ نوافل میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رات کو قیام اللیل میں مکمل طور پر گزارے۔ حق یہ تھا، لیکن حال کیا ہے کہ تراویح کی 20 رکعات ہی قوم پر پڑھنا دشوار ہے، اور یہ وہ نقشہ ہے جو پیارے نبی اور جبرائیل سے ملا ہے، اور یہ پورا 20 رکعات کا نقشہ وہ ہے جو صحابہ کی مکمل مستند اور سچی جماعت سے ملا ہوا ہے، لیکن لوگوں کو اس پر بھی کسی طرح سے بھی یہ ہضم نہیں ہو رہی، اور کچھ لوگوں کا مزاج بنا ہوا کہ نہیں تراویح 8 رکعات پڑھنی، تراویح کچھ لوگوں کا بنا کہ قرآن اور حدیث میں تو تراویح کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، تراویح کیا پڑھیں؟ ایسے تو بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ آپ جو پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی مکمل رکعتوں، مکمل تمام تر تواتر کے ساتھ تمام تر چیزوں کا کوئی خاص قرآن میں ذکر نہیں ہے، اشارات ہی تو ہیں۔ ایسے انسان دیکھے گا تو بہت ساری شریعت کی چیزیں آپ کو دکھیں گی جو ہم کر رہے ہیں اور اس کو ثواب کی چیز سمجھ رہے ہیں، پھر تو سب چیزیں بدل جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دین جو ملا ہے وہ سچے صحابہ سے ملا ہے۔ صحابہ نے جو بھی اپنی زندگی میں طے کیا ہے وہ ہمارے لیے دین ہے، دین کا حصہ ہے۔ اب کوئی کچھ بھی دماغ میں ڈالتا رہے، اتنا بڑا جو اکابرین امہ کا وقت گزرا ہے اس 1500 سالہ مکمل زندگی میں پیارے آقا کے بعد، تو کیا انسان ان کو جھٹلائے گا؟ جن کے ذریعے یہاں تک دین آیا ہے، قرآن جن کے ذریعے آج باقی ہے، احادیث کے نسخے جن کے ذریعے آج مکمل طور پر پائے جا رہے ہیں، کیا ان کو غیر معتبر انسان سمجھے؟ اگر صحابہ کو انسان غیر معتبر سمجھے تو سمجھ لیے پورا دین ہی شک کے دائرے میں آ جائے گا۔
تو صحابہ کرام میں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ صحابی کہ جن کی رائے پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیات کا نزول فرمایا، وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں کہ شریعت کے خلاف ذرہ برابر کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ انہوں نے ہی اپنی خلافت میں اور اپنے وقت میں اس چیز کا فیصلہ لیا کہ پیارے آقا نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے، اور پھر ایک جگہ جمع ہو کر قرآن پڑھا گیا اور 20 رکعات میں پڑھا گیا۔ وہیں سے جاری ہوا اور پھر یہ سلسلہ اب تک مکمل طور پر جاری۔ لیکن اب مزاج موبائل دیکھنے اور موبائل ہی سے سارے دین کو سمجھنے کا ہے، تو اب ہر آدمی بیٹھا ہوا ہے موبائل پر اپنی اپنی باتیں کرنے کے لیے، اپنی اپنی باتیں سمجھانے کے لیے، یا پھر آپ پورے جو بھی جماعت گزری ہے ان سب کو گمراہ جانیں، یا پھر اگر آپ ان کو سچا جانیں تو پھر صحابہ کو سچا جانیں، تو پھر عمل وہی کریں جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹلی انسان سوچنے لگے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لیں گے، سمجھ لیں گے، نہیں سمجھ۔ پکوان کا مہینہ نہیں ہے رمضان، نیند کو پورا کرنے کا مہینہ نہیں ہے رمضان، بہت زیادہ صحت کی طرف جھانکنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ جس نے جسم و روح دیا ہے اس کے حکم کی اطاعت کا مہینہ ہے۔ وہ زیادہ جانتا ہے کس چیز سے تم کمزور ہوگے، کس چیز سے نہیں کمزور ہوگے، اس لیے اس نے طے کر دیا روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھیے۔ اب روزہ رکھ کر آپ شربتوں کی طرف اتنا زیادہ نہ آگے بڑھ جائیں کہ شربت 2 4 10 گلاس آپ نے پی لیے تو آپ کیسے تراویح میں کھڑے ہو پائیں، کہ سارا کنٹرول ہی آپ نے کھو دیا۔ اب آپ نے جب اتنا زیادہ پانی، اتنے زیادہ مشروبات پی لیے ہیں تو یقین جانیں کہ وہ جو مغرب کی نماز ہے وہی مشکل ہو جائے۔ اب مغرب کی نماز تو آدمی بہت زبردستی پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کی سوچ ہوتی ہے کہ کتنی جلدی ہم سیدھے ہو جائیں، اور ہوتا ہی۔ حالانکہ حال یہ ہے اکابرین امہ کا کہ جب انہوں نے مغرب پڑھی تو اس کے بعد نفل اوابین مکمل طور پر پڑھی، اور اتنا پڑھی کہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا، رات شروع ہوئی، بس عبادت کا معمول شروع ہو گیا۔ کم سے کم اوابین کی 6 رکعت پڑھنے کی، اور بہت کم 2 رکعت پڑھنے کی۔ لیکن ہمارے یہاں مغرب ہی ادا ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ مغرب ادا ہوئی اور آپ مسجد جائیں، جماعت میں دیکھیے ادا ہوتے ہوئے کیسے کیسے حالات سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ بیڑی والے مسجد کے باہر بیڑی لیے بیٹھے ہوئے، 2 4 زٹے لگانے کے بعد تب اندر جائیں گے، تو اب کیا ہوگا، یہ نماز ہوگی، وہاں جو اور نماز پڑھ رہے ہوں گے ان کی بھی نماز خراب ہو جائے گی۔ آپ جب اتنا زیادہ پکوڑے اور یہ تمام تر چیزیں پکوان آپ کھا کے گئے ہیں تو کیا وہاں ڈکارے نہیں آئیں گے؟ وہ پوری نماز ڈکاروں کے ساتھ گزرتی ہے، بس وہ ایک امام بیچارہ سادہ سودہ ہے کہ اس کو تلاوت اور محنت کرنی ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا کم کھاتا ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی تلاوت بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اگر ہم ہی لیٹ گئے تو اور لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ تو امام بیچارہ کسی طرح گزارتا ہے، اس کو تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنا جی مکمل طور پر دبائے رہتا ہے۔ لیکن سچ جانے کہ حقیقت میں بہت تھوڑی سی مقدار کھا کر مغرب کی نماز پڑھ کر اس کے بعد نوافل میں مشغول ہونے کا وقت، اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر پوری طبیعت کو حشاش بشاش ہونے کے ساتھ تراویح کو مکمل طور پر صحیح سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ذہن بنا ہوا ہے کتنی جلدی 5 پارے ہیں، اس کے بعد علم ترا کیفی شروع ہو جائے، یہ سب بنا لی گئی بات۔ کہاں ہے علم ترا کیفی؟ کیوں لوگ اس پر مصر ہیں؟ علم ترا کیف تو کہیں بھی نہیں ہے۔ رمضان بھر قرآن پڑھا جائے، اس کو ضروری سمجھ لیا کہ قرآن مکمل ہو جائے، لیکن یہ ضروری نہیں سمجھا کہ قرآن مکمل نہ ہو جائے لیکن رمضان بھر قرآن پڑھا جائے۔ سب سے اہم ضرورت اس کی تھی، لیکن ہمارے یہاں پورے عملے کا یہی مزاج بنا ہوا ہے کہ کتنی جلدی قرآن مکمل ہو، پھر 10 منٹ میں وہ 20 رکعت ہوتی، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگتے ہو،
اور وہ آؤ نہ تاؤ جو علم ترا کیفی تراویح ہوتی ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ بس وہ ایک کھیل کود ہو رہا ہے. ادھر کھڑے نہیں ہوئے، امام صاحب نے ایک ساتھ میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ہی علم ترا کیف مکمل طور پر پڑھ دی. اور امام صاحب جب بھی 5 منٹ پہلے نکلتے ہیں تو بڑی تعریف ہوتی کہ ماشاء اللہ آج 5 منٹ بچ گئے. اور جب 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو کہ پتہ نہیں آج امام صاحب نے کھایا نہیں تھا کیا، تو آج 5 منٹ لیٹ انہوں نے تراویح ختم کی. ایک دوسری مسجد والے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے پوچھتے ہوئے تمہارے یہاں کتنے بجے ختم ہوئے؟ ہر آدمی رابطے میں ہے کہ بھائی ہمارے یہاں تو اتنے بجے ہوگی، ہمارے یہاں تو 10 منٹ بعد ہوئی. تو آپ کے امام تو سست ہیں. یہ چل رہا ہے. تو اب جو اس کی برکات ہے، اس کی خیر ہے، اس میں پیدا ہونے والی اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ تو کہاں ملے گی؟ سارا کام فارمیلٹی تک ہو گیا. ہونا ہی چاہیے کہ امام صاحب آپ دل لگا کر پڑھیے، ہم مکمل طور پر کھڑے ہیں، گھنٹہ لگے 2 گھنٹے لگے 4 گھنٹے لگے، آپ پڑھیے. یہ خوبصورتی آنا چاہیے، ایسی خوبصورتی کی ضرورت کہ قرآن سننے کا ذوق ہو. امام صاحب آپ بس ایک رکعت میں ایک ہی صفحہ پڑھیں، 20 صفحے ہوں گے 1 پارہ ہوگا، کوئی بات نہیں. 20 رکعت میں 20 صفحے ہوں گے 1 پارہ ہوگا، بہتر ہے، اچھا ہے، اور یہی ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں سب معمولات مکمل طور پر ذہن سے بدل چکے ہیں، اور حتی الامکان ہر چیز کہیں نہ کہیں ایک فارمیلٹی تک ہی چل رہی ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ علم ترا کیف نہ کر کے جہاں تک ہو سکے قرآن کے حصوں سے ہی تراویح کو مکمل کیا. اور صورتیں نہیں یادیں، مستورات میں نہیں یادیں صورتیں، اور صورتیں یاد کر لی جائیں الگ الگ حصوں سے، اور پوری دلچسپی ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر پڑھا جائے. تو انشاءاللہ وہ تراویح کا جو وہ خصوصی ماحول، منور ماحول ہے کہ جس پر علی رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا دیتے ہیں کہ اللہ تیری قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے ایک ایسی چیز کو جاری کر دیا کہ جس کی وجہ سے آج عام و خاص سبھی لوگ قرآن سے اپنے قرآن کے ذریعے اپنے سینوں کو نور سے بھر رہے ہیں. اللہ تیری نور قبر کو نور سے بھر دے. ایسے طریقے کو تو نے جاری کر دیا. تو ہمارے یہاں تو اسپیڈ والے حافظ جی ڈھونڈے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بہت فاسٹ حافظ جی ڈھونڈے جاتے ہیں. اور بعض حافظوں کا تو حافظ انجن نام رکھ رکھا ہے، بعض لوگوں کا نام ہی سپر فاسٹ رکھ دیا ہے. خدا را یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی بےادبی، بہت بڑی بےادبی. بہت سکون و اطمینانیت کے ساتھ تراویح کا مرحلہ پورا ہو. تقاضا یہ ہے، پورے قرآن کو سننے سنانے کا مطلب یہی ہے کہ کم سے کم سال میں 1 مرتبہ ایک وقت ایسا گزرے کہ آپ پورا قرآن بھی سنیں اور اس کے کچھ نہ کچھ خلاصے کو بھی سن لیں کہ آخر جتنا سنا ہے اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا. تو قوم جب سننے کے لیے، قرآن نہیں سننے کے لیے تیار ہے تو خلاصہ کہاں سے سنیں گے؟ اب جب آپ یوں سمجھیں کہ جب 4 پارے یا 5 پارے کسی نے سن لیے اور 4-5 پارے ہو گئے تو آپ سوچئے کہ کیسی کیفیت انسان کی بنے گی. اور 4-5 پارے 10 پارے جہاں بھی کہیں کچھ ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھیے کہ بس ان کا ساتھ دینے والی اگر پہلی صف ہے تو بہت بڑی بات، ورنہ پہلی دوسری صف کے بعد پورا عملہ موبائل لیے بیٹھا ہے. بہترین جب رکوع ہوگا، امام صاحب 1 پارہ پڑھ لو آرام سے پہلی رکعت، جب رکوع ہوگا تو پورا سنسنا کے پوری صفیں کھڑی ہو جائیں گی اور پھر لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں گے. دوسری آپ دیکھیں گے تعجب ہوگا کہ لوگوں کو غیرت نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ کھیل کر رہے ہیں. دوسری رکعت میں جب دیکھیں گے لمبا ہو رہا ہے تو پھر سے بیٹھ جائیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ سلام پھیریں گے، بس آ کے سلام پھیر دیں گے، ہو گیا. یہ ہم نے آنکھوں دیکھا حال، جو ہم آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں کہ نماز کے ساتھ مذاق، قرآن کے ساتھ مذاق، تو پھر برکت کہاں ملے؟ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو دینا چاہتے ہیں پھر وہ ملے گی کہاں؟ تو خاص بات یاد رکھیں کہ قرآن نہ پڑھیں آپ پورا، اللہ تعالیٰ توفیق بخشیں آپ پورا پڑھیں، پورے رمضان میں پڑھیں،
ٹھیک ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کہ اس کو مکمل ترتیل کے ساتھ، مکمل تزئین کے ساتھ، مکمل اطمینانیت کے ساتھ آپ قرآن تراویح میں بھی پڑھیں، اور ویسے بھی قرآن جب آپ کھول کے بیٹھیں تو خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو پڑھیں۔ بعض مرتبہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی بہت ساری مخلوق قرآن سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اس کے فرشتے آ جاتے ہیں اور بہت ساری مخلوق آ جاتی ہیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ رمضان میں قرآن کو، یا قرآن کو رمضان کو قرآن میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بہت خاص اس لیے بھی بنایا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کے نزول کو قبول فرمایا۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، دور قرآن کا مہینہ ہے، برکات اور انعامات کے پا جانے کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا کی جو بہت اہم حدیث بیان کی گئی ہے، بڑی خاص ہے۔ کیا بیان فرمایا پیارے نبی نے؟ وہ منبر والی حدیث، اس میں 3 طریقوں کے لوگوں کے لیے ہلاکت کا اعلان جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اور پیارے نبی نے اس پر آمین کہی۔ اس میں ایک حصہ رمضان کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کریں کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ کیا بات! اتنا مبارک مہینہ پا کے بھی وہ مغفرت سے محروم رہا تو یقیناً اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ اب وہ ہلاکی ہو جائے۔ تو اتنی خطرناک وعید ہو، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ جس طرح خوشیاں بھی ہیں اور رحمت اور برکت آنے کا پورا اللہ رب العزت کی طرف سے انشاءاللہ وہ چیزیں ہمیں ملیں گی، لیکن اس سے زیادہ ڈرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر غفلت ہوئی تو یقیناً بہت بڑی محرومی ہاتھ لگے گی۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ حتی الامکان روزے کے مکمل تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا تقاضے ہیں؟ کہ آپ اپنی مصروفیت جو دنیاوی ہے تھوڑی کم کر لی جائے، بدنگاہی آپ سے کم ہو، بدزبانی آپ سے کم ہو، کانوں سے غلط سننا آپ کا بند ہو جائے، غلط سوچ وساوس آپ سے ختم ہو جائے۔ یہ مہینہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو مکمل طور سے گناہوں سے بچا لینے کا نام۔ بیان فرمایا علماء نے کہ کوشش کی جائے کہ جو افطار آپ کے سامنے لگے حتی الامکان حلال رزق کا افطار لگے۔ کوشش رمضان کے علاوہ بھی کرنی چاہیے، رمضان میں خاص طور پر کرنی چاہیے کہ اب سوچ لیا جائے کہ دیکھو اب جھوٹ نہیں بولنا، کم سے کم رمضان کے مہینے تک اتنا کر لیا جائے کہ دیکھو اب ہماری زبان بک بک نہیں کرے گی، اب ہمارے ذہن میں چڑچڑاہٹ نہیں آئے گی، ہم ہر وقت غصہ نہیں کرتے رہیں گے۔ اور ہمارے یہاں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ لڑائی جو ہوتی ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ جان جاتے ہیں کیا چل رہا ہے جی، رمضان چل رہا ہے، اچھا ہاں لڑائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب رمضان آ گئے۔ بازار آپ جائیے، دیکھیے وہاں سے دکانیں کپڑے اور تمام تر شاپنگ کی لگتی ہیں، تو وہاں آپ سحری کے ٹائم سے دیکھیں گے بڑی بڑی جو بازاریں ہیں وہاں پر سب سے اول کام سحری سے لڑائی شروع ہو جائے گی، اور پورا دن لڑائی کرتے رہیں گے۔ جو روزہ نہیں رکھیں گے وہ سب سے زیادہ لڑیں گے، وہ بتائیں گے کہ ہم روزے دار ہیں۔ اب آدمی تھوڑا سا بچتا ہے کہ بھائی روزے دار ہے، روزہ ہے، بھوک لگی ہے، تو اس لیے غصہ زیادہ آ رہا ہے، اس لیے آدمی تھوڑا احتیاط کرتا ہے۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ روزہ کہتے اس کو ہیں کہ اب آپ چڑچڑاہٹ سے بچیں، غصے گرمیوں سے بچیں، نفرت اور اناد اور حسد سے بچیں، ان سب چیزوں کو اپنی نظروں سے ختم کر دیجیے، ورنہ پھر کسی عمل کی مقبولیت کیسے مل جائے گی۔ سب چیزوں کو، جتنی بھی گندگیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ خاص طور پر جس کے ہم غلام ہیں موبائل، اس سے تو حتی الامکان توبہ کر لینی ہے۔ اگر ریچارج ختم ہو گیا تو شکر ادا کریے اور اب عید کے بعد ریچارج کروائیے۔ اگر ختم ہو گیا رمضان سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریے، اور اب اس کا جو ریچارج ہے عید کے بعد کروائیے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ کوئی کہیں بھی یہ بخشتا نہیں ہے۔
دیکھو جب انسان نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آپ دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے انسان موبائل جیب سے نکال کر دیکھتا ہے کہ شاید نماز قبول ہوئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے میسج پہ بھیجا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے موبائل کھول، کوئی تسبیح دعا چھوڑ دیجیے، موبائل کھول کر دیکھا کہ کسی کے کال تو نہیں ہے، یعنی نماز بھی پڑھ رہے تھے تو نماز میں بھی دماغ اسی میں تھا کہ کسی کی کال تو نہیں آ رہی۔ تو یہ اتنا خطرناک، سمجھ لیجیے یہ وقت کا دجال ہے، یہ جو وقت کا ایک دجال ہے جس سے بچنا بہت بہت بھاری کام، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق۔ یقیناً اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں خوبیاں، لیکن خوبیاں کم ہیں، خرابیاں زیادہ۔ بچے تباہ، نوجوان نسلیں تباہ، اور جن ماں باپ کے پاس پہنچ گیا وہ بھی تباہ، اور جن بوڑھوں کے پاس پہنچ گیا وہ بھی تباہ۔ کسی کو اس نے نہیں چھوڑا ہے کہ جس کے پاس جس حیثیت میں پہنچا ہے، اس نے سب کو اپنا غلام بنا دیا۔ جیسے کہ ہم کبھی کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، راتوں رات عبادت کرتے تھے، نہیں سوئے 40 سال تک، تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوگا کہ 40 سال تک آدمی سوئے ہی نہ۔ لیکن اب اس واقعے کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ اب آدھی قوم رات بھر نہیں سو رہی ہے، اس کو نماز اور روزہ اور تلاوت نہیں جگا رہی، بلکہ موبائل جگا رہا ہے۔ موبائل والے بزرگ، یہ سب آج قوم جو بن گئی ہے وہ موبائل والے بزرگ ہیں۔ موبائل میں پوری رات نہیں، آپ جتنا کہو اتنا جگ جائے، اگر اس کی بیٹری نہ ختم ہو، اس کی ڈاٹا نہ ختم ہو، تو آدمی اس کو ذرہ برابر اپنے پاس سے الگ ہی نہ کرے۔ حالات یہ، کھانا کھا رہے تو موبائل، بات کر رہے تو موبائل، مہمانی میں تو موبائل، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے مزاج بن چکا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کہ انسان ٹوائلٹ میں بھی جا رہا ہے وہاں بھی موبائل لیے جا رہا ہے۔ ایسی اس کی پلیدگی ذہنوں میں گھس گئی۔ تو خدا را رمضان المبارک کے اس خوبصورت عنوان پر ہمیں اپنے موبائل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں لے کے ڈبا دے گا۔ ویسے بھی سب کچھ ڈبا دیا ہے اس نے، کچھ بچایا نہیں ہے۔ سال بھر آپ دیکھیں گے، پوچھیں گے کیا پڑھا، تو پتہ چلے گا کہ جی بس کچھ پارے پڑھ پائے تھے۔ وہ ایک آدمی آپ کو 100 میں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ جی ہاں ہمارا ایک دور قرآن کا پورا ہوا، 2 دور پورے ہوئے، 4 بہت کہیں کہیں ملیں گے جو بہت عاشق ہیں قرآن کے، پڑھنے والے ہیں۔ ورنہ آپ پوچھیں گے جی ہاں آپ رمضان ہی پڑھیں گے، رمضان بھی آتا ہے تو لوگ اس میں بھی ٹال جاتے ہیں۔ موبائل اپنا نقشہ دکھاتا ہے کہ رمضان میں موبائل کو دیکھیں گے، لیکن صرف ہم اس میں بیان سنیں۔ کتنا خطرناک شیطان، بیان آدمی کتنا سن لے گا، 2 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 10۔ بیان سے نیچے ہی سارے کارٹون پڑے ہوئے، بیان سے نیچے ہی سارے سیریل پڑے ہوئے ہیں، بیان سے نیچے ہی نہ جانے کتنی خرافات پڑی ہوئی۔ پر نجات ہے انسان کا، وہ تھوڑی دیر میں بہک جاتا ہے۔ تو شیطان ضرور قید ہو جائیں گے، لیکن یہ موبائل کہیں نہیں قید ہوگا، یہ موبائل آپ کے پاس رہے گا۔ اس لیے مکمل طور پر اپنے گھر میں سب پر مکمل ایک پابندی عائد کرے کہ رمضان بھر اس موبائل کو کہیں حفاظت سے رکھ دینا، اور رمضان کا یہ پورا سیزن قرآن کو ہاتھ میں لے کر، قرآن کو سینے سے لگا کر اس مبارک ماہ کو گزارنا۔ تو انشاءاللہ آپ کو پوری توقع کے ساتھ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ نے رمضان گزارا ہے۔ اور میں مثال دیتا ہوں خاص طور پر لاک ڈاؤن کی۔ لاک ڈاؤن میں لوگ موبائل چلا چلا کے تھک گئے، بہت چلایا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے رمضان بھی دے دیا اسی میں۔ تو جتنا خوبصورت ماحول لاک ڈاؤن میں بنا ہے، ہر ایک گھر کا، ہر گھر میں مصلے بچھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بھائی بہن سب مکمل طور پر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھائی وہ بھی نماز پڑھا رہے ہیں، جنہوں نے کبھی تراویح نہیں پڑھائی وہ بھی تراویح پڑھا رہے ہیں، جنہوں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھایا وہ بھی جمعہ میں شریک ہیں۔ کتنا خوبصورت ماحول۔ ضرور وہ ایک وبا کا وقت تھا، لیکن جتنی عبادت اس کے اندر ہو گئی عام لحاظ سے، کہ ہر گھر نے ایک مکمل ماحول، مکمل معمول جو بنا ہوا تھا،
کہ شاید وہ موقع دوبارہ نہ دیکھنے کو، کیونکہ لاک ڈاؤن آئے اسی طرح پھر سے کرونا آئے تو ہو سکتا ہے کہ پھر سے ماحول بن جائے۔ لٹ کے زور پر ہی انسان باہر نہیں گھومتا ہے، کتنی پٹائیاں ہوئی ہیں بس اللہ جانتا ہے۔ نہیں، ہمارا عملہ کیا ہے کہ چائے کے بہانے پوری رات، رمضان کی پوری رات شہر میں گزارتا ہے۔ آپ چلے جائیے لکھنؤ، آپ دیکھیں گے پوری رات گھنٹہ گھر، حسین آباد پورا بھرا ہوا آپ کو ملے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چائے پینے آئے۔ گھر میں بنا کے پی لیتے؟ نہیں، وہاں نہیں بن پاتے، یہیں بنتی ہے اصلی چائے، اور چائے پی رہے ہیں پوری رات۔ ایک پورے عملے اور جماعت نے مزاج بنا لیا کہ سونا ہی نہیں ہے، دن میں آرام سے سونا ہے۔ اب سو رہے ہیں آرام سے۔ فجر کی نماز پڑھی، کیسے پڑھی، اور اس کے بعد سو گئے، اور پھر ظہر میں اٹھے۔ اب ظہر میں وضو بنایا اور وہ بھی کسی طرح وہ پڑھی، اس کے بعد پھر سو گئے، ظہر میں بھی سو گئے، اور اس کے بعد عصر میں اٹھے تو ڈانٹ پڑی، جاؤ کچھ لے کے آؤ، کچھ انتظام کرنا ہے کہ اسے پڑے رہنا ہے۔ اب گئے جناب گھومتے گھماتے، اب گھوم رہے ہیں، اب روزے کے ٹائم آئیں گے، روزے کا ٹائم بالکل ہو گیا، اب چلے آئے، بیٹھ گئے افطاری پر، روزہ کھول لیا، پھر کام کرو۔ تو اس لیے بار بار میں اس بات کو کہتا ہوں کہ رمضان کھانے سونے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کو، اللہ رب العزت کی خوشنودی کو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کو حاصل کر لینے کا مہینہ ہے۔ بہت خاص آفر اللہ نے دیا ہے کہ آپ کیا، میں نے بتائی بات کی، پیارے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان پائے مغفرت نہ کرا سکے۔ اس کے عنصر سے بہت خاص بات یہ ہے کہ انسان کے اپنے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمیں مغفرت صرف اپنی نہیں کرانی ہے، مغفرت صرف ہمیں اپنی نہیں کرانی مبارک مہینے سے، بلکہ اس مبارک مہینے کی برکت سے جتنا خانوادہ گزرا ہے ان سب کی مغفرت کا ہمیں ذریعہ بننا ہے۔ جتنی بھی نسل موجود ہے، جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، سب کی مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، ان سب کے لیے ہاتھ اٹھانے، جتنی بھی نسل آئے گی ان سب کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ میں اپنی مغفرت کا بھی طالب ہوں، اور جو بھی نسلیں آئیں اس کے بعد ان کے درمیان بھی دین رہے، کلمہ رہے، اللہ اور اس کے رسول کا مکمل طور پر نام رہے، اور اس کی اطاعت و برداری رہے، یہ قائم رہے۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ جو گزرے ان کی مغفرت کا بھی ذریعہ بنیں گے، اور جو ہیں ان سب کی مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، اور جو نسلیں آئیں گی، یہ بھی نہیں آئیں روحیں، وہ جسم نہیں آئے، ان کی بھی مغفرت اور ان کی بھی خوشی کا ذریعہ ہمیں بننا ہے۔ اتنا بڑا دل ہونا چاہیے، لیکن ہم نے آپ کو دل کی کیفیت سنائی ہے کہ آپ ایک صفحہ لے کے بیٹھیں۔ اب جب حالت ایسی ہے کہ انسان نے بالکل اتنا زیادہ کھا لیا ہے تو اب وہ پڑھ تھوڑی نہ پائے گا، قرآن کھول کے بیٹھے ایک صفحہ پڑھیں گے پھر سو جائیں گے، اور قرآن پڑھتے ہوئے تو زبردست نیند آتی ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو، آپ کوئی اردو کی کتاب یا قرآن پاک کی کوئی چھوٹی سی چیز لے کے بیٹھ جائیں، اور آدھا ایک صفحہ پورا ہوگا، آپ سو جائیں گے۔ اور بعضے لوگ تو نمازی میں سو جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے اور پتہ چلا سو گئے، بڑا عجیب منظر ہے۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت نے بھوک میں اس لیے رکھوایا ہے تاکہ بھوک کی جو تپش ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کی یاد زیادہ پیدا ہو۔ اب سحری میں 5 منٹ جب باقی ہوں گے تو قوم اٹھے گی، اور یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، اور پھر 1 منٹ، پھر پتہ چلا 1 منٹ بچا اور اس میں سیکنڈ بچے، پتہ چلا ٹائم ختم ہو گیا، لیکن جناب کھائے جا رہے ہیں کہ ارے 1 منٹ سے کیا ہوتا ہے، 1-2 منٹ کے کوئی فرق سے کچھ اتنا ہوتا نہیں، کھائے جاؤ، اب خود ہی مفتی بنے جا رہے ہیں۔ جناب ہر چیز متعین ہو گئی ہے، 5 منٹ پہلے ہی آپ روک دو کھانا، ضرورت اس کی ہے۔ مشکوک روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ اطمینان بخش روزہ رکھنا ہے۔ اب کیلنڈر بھی بدل گئے تھوڑے، ایک کیلنڈر ہے جس میں 10 منٹ کا فرق ہے، ایک میں 10 منٹ پہلے ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اگر دیر میں اٹھے تو وہ والا کیلنڈر، پہلے اٹھ گئے تو یہ والا کیلنڈر۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایک مزاج سے چلیے،
اور کوشش کریے کہ 5 سے 10 منٹ پہلے ہی ٹائم کے ختم ہونے سے پہلے اپنے آپ کو، شک والا روزہ مطلب روزہ رکھا بھی لیکن اس کی نورانیت حاصل نہیں ہو رہی کیونکہ وہ شک والے وقت میں رکھا گیا۔ شک والے وقت سے بچنا ہے، شبہ والے کام سے بچنا ہے۔ یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں شک و شبہات سے بچ کر پھر روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا ہے۔ کیلنڈر کچھ کہہ رہے ہیں، سب کی اپنے علماء کی رائے ہے، ٹھیک ہے، جس نے جتنا مناسب سمجھا لکھا ہے، لیکن آپ کے لیے کیا مناسب ہے کہ ان سب میں آپ احتیاط کریں، ان سب میں آپ احتیاط کا پہلو اختیار کر کے چلیں۔ افطار کے ٹائم اعلان کر دیں گے کہ 2 منٹ بھی اگر دیر ہو گئی تو مکروہ ہو جائے، تو سحری کے ٹائم تو بھی اعلان کر دیجئے کہ اگر 2 منٹ 1 منٹ بھی کچھ مسئلہ ہوگا تو روزہ ہی نہیں ہوگا، کوئی اعلان نہیں کرتا۔ مسجد میں جو اذان ہوگی کیلنڈر کے حساب سے 2 منٹ بعد ہوگی، لیکن حالات قوم کے یہ ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور وہ آخری پانی پی رہے ہوتے ہیں، پورا لوٹا لیے بیٹھے ہیں، اور اذان ہو رہی کہ اذان جب تک ہوگی جب تک ٹائم رہے گا۔ یہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ جب تک اذان ہوگی پوری نہیں ہوگی جب تک ٹائم نہیں ختم ہوگا، حالانکہ اذان ہوگی ہی نہیں جب تک ٹائم رہے گا۔ 1 منٹ بھی باقی ہوگا اور اذان ہوگی تو اذان نہیں ہوگی، ٹائم ختم ہونے کے بعد ہی جب اذان ہوگی تو وہ اذان مانی جائے گی۔ لیکن اپنا اپنا سب کا مزاج ہے، ایک تو جلدی سوئیں گے نہیں، اور اگر سو گئے تو جلدی اٹھیں گے نہیں، پورا گھر طوفان بن جاتا ہے سحری کے ٹائم اٹھنے اٹھانے میں۔ وہ بیچاری مائیں بہنیں وہی پریشان رہتی ہے کہ کسی طرح اٹھ جاتے بھیا کھا لیتے، ورنہ صبح جو ہے سارا جو ٹھیکنا ہے سارا غصہ ہمارے اوپر اترے گا کہ اٹھایا نہیں، خود اٹھیں گے نہیں، اور نہ اٹھنے پر گھر والوں کو کوسیں گے کہ ہمیں اٹھایا نہیں ہے۔ یہ حالات، تو اس لیے رمضان کو پوری اپنی دلچسپیوں کے ساتھ گزارا ہے۔ اگر آپ کا پورا مزاج ہے کہ نہیں سنت کے مطابق آپ کو سونا ہی ہے تو اب تراویح پڑھیے، اور پھر اب جو کچھ تھوڑا سا کچھ کھانا پینا ہو کھائیے، اور اس کے بعد فوراً سو جائیے، اور اللہ سے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر کچھ وظائف دعا پڑھ کر دعا کر کے سوئیے کہ اللہ بغیر الارم کے ہمیں اٹھنے کی طاقت دے۔ انشاءاللہ آپ دعا کر کے سوئیں گے، اللہ رب العزت ضرور آنکھ کھول دے۔ اللہ رب العزت نے ایک جسم میں الارم فٹ کیا ہے، یاد رکھیے گا، جب آپ سونے کا ارادہ کریں اور سانس تھوڑی سی روک لیں، اور سانس روک کر من میں اللہ سے یوں کہیں اللہ اس ٹائم مجھے اٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہوئے سو جائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو وقت آپ نے طے کیا ہے اپنے اندر، اس وقت پر آپ کی آنکھ ضرور کھل جائے گی۔ آپ اندازہ ابھی سے لے لیجیے گا، ابھی نہیں شروعات ہوئی، ابھی سے اندازہ لے لیجیے گا کہ آپ سونے کا ارادہ کریں، وضو کر لیں، اور خوشبو کے ساتھ سونا چاہیے، اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے، اور خواب بدخوابی سے انسان بچتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہو گیا رات میں خوشبو نہیں لگانا چاہیے، تو سب نے اپنا اپنا لے لیا ہے، تو جو بستر ہو وہ خوشبو سے معطر ہونا چاہیے۔ خوشبو میں، صفائی و ستھرائی میں اللہ رب العزت نے مکمل طور پر نور رکھا ہے، مکمل طور پر رحمت برکت رکھی۔ گھر خوشبو سے مہکنے چاہیے، بستر خوشبوؤں سے مہکنے چاہیے، تو جب آپ بستر پر سوئیں تو خوشبو سے وہ مہک رہا ہو۔ اب جب آپ سوئیں تو کچھ درود شریف کا اہتمام، کچھ وظائف کا اہتمام جو بھی پڑھ سکیں، اور اس کے درمیان ایک نیت کریں، موبائل ہٹا دیں اور ایک نیت یہ کریں۔ حال یہ ہے کہ موبائل سر پہ بجتا رہتا ہے، بجتے بجتے تھک کے بند ہو جاتا ہے، لیکن جناب کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ موبائل بجا تھا کہ نہیں بجا، ہوتا یہ ہے۔ لیکن یہ جو جسمانی روحانی الارم ہے یہ بہت کارآمد ہے۔ تھوڑا سا آپ توقف کریے، رکیے، ٹھہریے، اور ایک ٹائم جو آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 3 بجے اٹھنے کی توفیق دے، انشاءاللہ اٹھ جائے گا۔ اور مائیں بہنیں دیکھو کیسے اٹھتی، ان کے پاس کون سا الارم ہوتا ہے لیکن ان کو فکر ہوتی ہے۔ لیکن میں خاص طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ ماؤں بہنوں کو بھی ٹائم دیا جائے کہ ان کا پورا ٹائم ظہر کے بعد سے افطار تک صرف کھانا اور پکانا، کوئی ان کا ٹائم گزرتا ہی نہیں۔ سحری کے ٹائم بھی وہ اٹھیں گی تو بس ان کو یہی انتظام کرنا ہے، ہر شخص کو تازہ اور بہترین گرم کھانا چاہیے۔ تو ان کو کب عبادت کرنی ہے، وہ کب نفل پڑھیں گی، وہ کب تلاوت کریں گی، تو ان کے ٹائم کا مکمل طور پر سوچنا چاہیے۔ چاہے افطاری آپ کہیں سے لائیں
ٹھیک ہے لے کے آئیے، لیکن ان کو عبادت کا ٹائم دیجیے، ورنہ آپ سے پوچھا جائے گا، نہ آپ نے عبادت کی اور نہ کرنے دی۔ اس لیے وقت لگے جو بھی کھانے پینے میں لگے، لیکن وہ بہت مختصر لگنا چاہیے۔ اور اس کھانے پینے میں بھی ماں بہنوں سے درخواست یہ ہے کہ وہ اس کھانے پینے میں بھی پورا اہتمام رکھیں کہ جتنی بھی آیات کو وہ پڑھ سکتی ہوں ان کو برابر پڑھتی رہیں، گنگناتی رہیں، اور وہ کھانا بھی انشاءاللہ بابرکت ہوگا کہ مکمل وضو و تلاوت، ذکر و اذکار کے ساتھ جتنا ہو سکے اس طریقے سے اس کھانے کو تیار کیا جائے۔ اور کوشش ہو ان لوگوں تک آپ افطاری ضرور پہنچائیں جن کے یہاں افطاری کا نظم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں افطاری کس کے یہاں بھیجی جاتی ہے؟ کہ جس کے یہاں افطاری آنے کی امید ہے کہ پچھلے سال انہوں نے افطاری بھیجی تھی، اس لیے اس سال ہمیں بھی بھیجنا ہے۔ وہ بھی طاق میں ہے کہ جب آپ افطاری بھیجو گے تو ہم بھی افطاری بھیجیں گے۔ یہ سب دیکھا دیکھی والی افطاری بالکل نہیں بھیجنی چاہیے، بلکہ آپ 2 کھجور کسی کے یہاں بھیج دیں، انشاءاللہ اس کے دسترخوان پر 2 کھجور پہنچ جائیں گی، وہ بھلے ہی اس سے روزہ کھولے نہ کھولے، اس کے دسترخوان پر پہنچ گئیں، اللہ تعالیٰ اس کے پورے روزے کا ثواب آپ کو عنایت کرے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو جہاں تک ہو سکے ہمارے یہاں اپنی ہی کوالٹی والوں کے یہاں سب کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جس کے یہاں افطاری بھری ہوئی، دسترخوان پورا ہے، پورے طور پر بھرا ہوا ہے، انہی کے یہاں افطاری بھیج دی، اور اس دن آئٹم تھوڑا اور زیادہ تیار کر لیے جاتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ مطلب ہمارے یہاں کم بنتی ہے، بلکہ ہمارے یہاں ان سے زیادہ بنتی ہے۔ یہ سب دیکھنا دکھانا، یہ سب شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین کسی بھوکے کو کھلانے کا نام ہے، کسی یتیم اور بیوہ کے گھر تک آپ کا کچھ پکا ہوا یا بغیر پکا ہوا کھانا پہنچنے کی ضرورت۔ رمضان اس لیے آیا ہے، اور اس عنوان کو ہم نے درس میں بیان کیا مکمل طور پر کہ کچھ معمولی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اور روایت بیان کی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 چیزوں کے بابت بہت خوبصورت بات بیان فرمائی کہ دیکھو، کسی کے تم آگ کا ذریعہ بنے، آگ کسی کو نہ منع کرو، کسی کو پانی کبھی نہ منع کرو، کبھی کسی کو نمک نہ منع کرو، کبھی چارے سے جانوروں کو نہ روکو، اور یہ چاروں چیزیں رزق کے باب میں، گناہوں کی معافی کے باب میں، اور اللہ رب العزت کی رحمت و برکت لینے کے باب میں بہت عمدہ ہے۔ کیا ہیں وہ چاروں؟ پیارے نبی نے فرمایا آگ سے نہ روکنا۔ تو جہاں بھی آگ ہے تو چاہیے کہ اس آگ سے دوسرے کو کچھ حصہ دے دیا جائے کہ کسی کا چولہا جل جائے۔ تو اس کی صراحت جو فرمائی ہمارے استاد محترم نے بڑی خاص، اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے، ہمارے مفتی سعید صاحب کی بہت خاص بات بیان فرمائی، اور بیان فرمایا کہ دیکھو، اگر ایک لیٹر بھی آپ نے کسی کو دے دیا اور اس کے ذریعے چولہا جلے گا، اس چولہے پر جو بھی کھانا پکے گا اللہ تعالیٰ اس پورے کھانے کا ثواب آپ کے کھاتے میں عطا کرے۔ اور کیا چاہیے؟ آپ نے ایک سلنڈر کا انتظام کر دیا کسی کے، جو بھی کھانا بنتا رہے گا ان کے یہاں، اللہ رب العزت اس پورے کھانا پکنے اور اس کے صدقہ کرنے کا مکمل آپ کو ثواب۔ اور کیا چاہیے؟ کتنی چھوٹی چیز اور انمول چیز کہ لوگ بہت بہت بڑی چیزیں خرچ کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے افطار پارٹی ہو رہے ہیں، بہت بڑے بڑے خرچوں پر سارا انتظام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ توفیق میں بہت عمدہ ہے، آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر سب کے پاس پہنچیں اور ایک ایک پیکج دیں، جیسے لاک ڈاؤن میں دیے گئے، سب کو ایک ایک پیکج دیں کہ مہینے بھر کا پیکج یہ ہے، یہ ہے اور یہ ہے، بہت خوبصورت، لیکن بالکل عموم اور کم درجے کا، کہ چاروں چیزوں کو کم درجے کے اعتبار سے بیان کی گئی کہ آپ آگ کا درجہ ایک ماچس بھی دے دیں گے اگر کسی کو، یعنی حصہ یہ ہے کہ آپ دکان پر ماچس کو فری کر دیں، اللہ رب العزت رزق کے دروازے مکمل طور پر کھول دیں گے کہ جس کے گھر میں اس ماچس، اس لیٹر اور اس سلنڈر کے ذریعے آگ جلے گی، اس پر جو بھی کھانا پکے گا اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب عطا فرمائے۔ پھر بیان فرمایا کہ تم کسی کو پانی سے نہ روکو، یہ فرمایا نمک سے نہ روکو۔ نمک بھی اسی طرح کی خاصیات میں ہے کہ نمک تمام تر کھانوں کے ذائقوں کو لاتا ہے، نمک کا ذریعہ بن جاؤ کہ جس کھانے میں بھی نمک شامل ہوگا اس پورے کھانے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ بزرگان دین نے فرمایا
کہ اگر لوگ جان جائیں تو پھر نمک کو فری بانٹنے لگیں کہ اتنا آسان نسخہ ہے کہ جس سے رزق کے دروازے، خیر کے دروازے، مغفرت کے دروازے، اللہ کی عطا رضا کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو کتنا خوبصورت ہے کہ ہم نمک کو فری بانٹیں۔ نمک فری ہے ہمارے یہاں، اعلان کر دیجئے کہ نمک ہمارے یہاں فری۔ چھوٹی سی چیز آپ کی وہ فری اللہ کے لیے جائے گی، لیکن وہ کتنی بڑی بن کر آپ کے کھاتے میں آ جائے گی۔ اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا کہ پانی سے کسی کو نہ روکو، بلکہ پانی کا ذریعہ بنو، کہ ایک گھونٹ کسی کو پانی پلا دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سو غلام کا ثواب عطا فرمائے، غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب دیتے۔ اور جہاں پر پانی نہ ہو وہاں انتظام کریں، پانی پہنچائیں اور بھیجیں۔ وہ ایسا ہے کہ جس نے کسی مرتے ہوئے کو زندگی دے دی ہو، پانی پلانے کا اتنا ثواب۔ لیکن ہمارے یہاں پانی کی فضیلت کبھی بتا رہی اور سنائی ہی نہیں گئی۔ ابھی آپ کسی بچے سے کہیں جا بیٹا پانی لے، ہاں ہم کیا پانی لے کے آئیں؟ اب اس کو آپ بتائے ہوتے کہ ایک گلاس، ایک گھونٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے، تو وہ تلاش کرتا کہ کیسے سے کیسے ہم ایک گلاس کسی کو پانی پلا دیں۔ تو خود بھی کھلانا سیکھنا ہے اور بچوں کو بھی مکمل طور پر سکھانا ہے کہ کھلا کر خوش ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا کر خوش ہوں تو پانی کا انتظام جتنا وافر مقدار پر ہو سکے، اچھے مقدار پر ہو سکے، پانی کا انتظام۔ چوتھے نمبر پر بیان کیا گیا چارے کا انتظام، کہ جانور جو مویشی ہیں، بے زبان جانور ہیں، ان کے لیے انتظامات کر دیے جائیں۔ کیا انتظام؟ اگر ہو سکے تو بہترین دانہ آپ بہترین طریقے سے چن کے چھت پہ بہترین طریقے سے لگا دیں، یہ تو ہمیشہ کا معمول ہونا چاہیے۔ اور کچھ کھانا خراب ہوتا ہے تو اس کو پھینکیے نہیں، خدا را اس کو پھینکیے نہیں۔ اگر وہ قابل ہے اس کے کہ کسی تک پہنچ جائے، کوئی کھا لے، تو اس کو کھلائیے اور پھر اس کو جانوروں کو کھلائیے۔ وہاں سے بھی بچتا ہے تو اس کو سکھا دیجئے، سوکھ جائے، اور پھر اس کو چھت پہ پھیلا دیجئے، سارے جو بھی بے زبان جانور ہیں اس کو کھا لیں۔ صاف شفاف چھتوں کے اوپر پانی کا انتظام کر دیا جائے۔ جانور بہت نفیس ہوتے ہیں، گندے پانی کو نہیں پینا چاہتے، لیکن مجبوراً وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے نالیوں میں پانی پی لیتے ہیں۔ بہترین صاف ستھرے پانی کا انتظام کر دیتے کہ اللہ رب العزت ان کے ایک گھونٹ کو اگر قبول کر لیں گے کسی وقت تو آپ کی زندگی کے 4 چاند لگ سکتے ہیں۔ اس لیے کوڑوں میں بہت ساری چیزیں نہ پھینک کر ان کے استعمال کا ذریعہ ڈھونڈا جائے، جانوروں تک پہنچا دی جائے چیزیں۔ اب ہمارا رمضان آئے گا، دیکھیے کتنی تھوڑا سا انسان کھاتا ہے۔ رمضان سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جتنا ہوگا وہ سب سمیٹ لیں گے۔ جہاں وہ چند گلاس پانی پیا اس نے، وہ سارا مزہ سارا کا سارا پھیکا ہو، سارا کا سارا رکھا ہوا ہے سامان۔ تو اس کو پہلے سے سوچ کے رکھیے کہ اگر پہلے تو اول درجے پر اس کو بھیجنا ہے کہیں نہ کہیں، اور جب بچ جائے گا تو اس کو ہمیں کوڑے دان میں نہیں ڈالنا ہے، ورنہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ جہاں تک ہو سکے انسانوں تک پہنچے، اور اگر اس سے معاملہ نہ بن پائے، خراب ہونے کا اندیشہ ہو اور نہ مل رہا ہو کوئی، تو اس کو جانوروں تک پہنچا دے۔ اور بہت سارے مویشی آپ کو مل جائیں گے، پوری کھانے ہیں مویشیوں کی، جانوروں کی، جہاں پر جانور پلے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں آ گہرائی سے، تو ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن نعمت کی ناقدری جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیں گے۔ ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک میں بہت زیادہ ناقدری ہوتی ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ تو یہ 4 چیزیں بہت عموم کے ساتھ ہیں کہ کہیں آپ انتظام کریں کسی کے چولہا جلنے کا، کہیں انتظام کریں آپ کسی کے نمک کا، کہیں انتظام کریں آپ۔ رمضان بڑی کشادگی اور خیر اور مکمل طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر کو مکمل طور پر اکٹھا کرنے کا۔ تو جس طور پر بھی رمضان میں آپ زیادہ خرچ کر کے، کم خرچ کر کے، افطاری کرا کر، آپ جس طور پر بھی کسی کو کچھ آپ کرا سکتے ہیں تو اس میں پورا حصہ لیں۔ اور پیارے نبی کا فرمان ہی یہی ہے کہ جس نے کسی شخص کو بھی روزہ کھلوایا، وہ اس کو ثواب اللہ رب العزت مکمل روزہ رکھنے کا اس کو عنایت فرمائے۔ تو افطار کا بڑا ثواب ہے، رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو اس لیے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان مبارک کا یہ ہمارا
مہینہ اور یہ ہمارا مبارک عنوان، مبارک مہینہ کسی طرح سے بھی غفلت سے نہ گزرے، جتنا ہو سکے یہ اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ گزرے، جتنا ہو سکے اس میں ہم تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، جتنا ہو سکے اس میں نیکیاں اکٹھا کر لیں، اپنا کچھ پچھلا ڈاٹا سب اللہ سے معاف کرا لیں، اور اگلے مرحلے تک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ کہ پیارے نبی سے پوچھا گیا کیا فائدہ ہے رمضان کا؟ فرمایا رمضان جانتے ہو کیا چیز ہے کہ اگر صحیح حقیقت اس کی تم پر ظاہر ہو جائے تو تم اللہ سے دعا کرنے لگو کہ سالہ سال اللہ رب العزت ہمارے لیے رمضان کو متعین کرے، یا یوں فرمایا کہ تم دعا کرنے لگو کہ پوری زندگی رمضان جیسی ہو جائے، اتنا مبارک مہینہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق عنایت فرمائے، اور خصوصاً اس کی تیاریوں کی، نوافل تلاوت کی ابھی سے ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ روزہ رکھنے کی جو دعا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان، بصوم غد نویت من شہر رمضان، کچھ کیلنڈروں میں اور تھوڑا سا بڑھا ہوا ہے بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان، رمضان ہے میم پہ زبر، اور وہ بھی چھوٹی سی پڑھ سکتے ہیں، تو دعا ضرور پڑھ لیں کیونکہ دعا کا تیقن تھوڑا زیادہ رہتا ہے، بہت ضروری نہیں ہے لیکن اپنے لحاظ سے اس کو تھوڑا پڑھ لیں کیونکہ نیت میں داخل ہے۔ تو بصوم غد نویت من شہر رمضان، اور روزہ کھولنے پر اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنی ہی دعا ہے، بالکل شارٹ۔ باقی بہت ساری دعائیں آپ افطار سے پہلے 10 15 20 منٹ پہلے بیٹھیں، اہتمام ہو کہ کسی دن یہ بھائی دعا کرائیں گے، کسی دن یہ مکمل طور پر یہ بہن دعا کرائیں گی، یہ امی جان دعا کرائیں گی، یہ ایک معمول ہو، 15 منٹ پہلے ہی بیٹھ جائیں، پھر دسترخوان پر رو رو کر دعا، کیونکہ وہ مقبولیت کا وقت ہے۔ اللہ اس وقت بندے کی پوری آہوں کو بالکل قریب سے سنتے ہیں، بہت مقبولیت کا وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی طاقت و قوت بھی عطا فرمائیں، اور پورے رمضان کو جیسے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، قرآن میں حکم آیا، اس طور پر مکمل طور پر جیسے صحابہ نے رمضان کو گزارا، اولیاء اللہ نے رمضان کو گزارا، انہی کی مشابہت سے اللہ رب العزت ہمیں بھی رمضان کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم۔ اللہ ہمارے اس رمضان کی آمد کو قبول فرما، اللہ اس رمضان کو پا لینے کی ہم سب کے رب کریم قسمت کو قبول فرما۔ اللہ تو نے جانا ہے اور تو ہی جانتا ہے کہ ہم رمضان کو پانے والوں میں ہیں، مغفرت میں حصہ لے لینے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ اے کریم رب، بس خصوصی سے دعا یہی ہے کہ ہم سب کو رمضان میں رمضان پا لینے کی توفیق عنایت فرما، رمضان میں عبادات روزے رکھ لینے کی بھرپور طاقت عنایت فرما، تراویح اور نوافل کی بھرپور طاقت عنایت فرما۔ اللہ رات ہو دن ہو تلاوت کی بھرپور توفیق عنایت فرما، قرآن کو رب کریم ترجموں کے ساتھ اور ویسے ہی تلاوت خوب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنے پورے تمام تر گناہوں کی بخشش کے لیے رب کریم ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آگے بھی مکمل رمضان ہی جیسی پابندی کے ساتھ اگلی زندگی کو بھی ہمیں خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک ایک رمضان کی گھڑی کی قدر کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہر طریقے سے اس مبارک ماہ میں ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، برکت کے فیصلے فرما، اللہ رحمت کے فیصلے فرما۔ اللہ ہر طریقے سے اپنی رضا شامل حال رہنے کے فیصلے فرما، پیارے آقا کی محبت پا لینے کے فیصلے فرما، ان کا عشق، ان کا طرز عمل پا لینے کے فیصلے فرما۔ اللہ پیارے نبی نے ہمارے لیے ہزار سال پہلے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے رب ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج ہم ہیں۔ اللہ ان کے لیے بھی اے رب ان پر بھی درود و سلام خوب پڑھنے کی ہمیں رمضان میں توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہر طریقے سے اس مبارک ماہ کی ہمیں قدر کی توفیق عنایت فرما، ناقدری سے حفاظت فرما۔ اے رب کریم تمام تر اے رب لایانی اور تمام تر بےہودگی اور تمام تر ایسے کاموں سے اللہ جس سے رمضان کی برکت جاتی رہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہر طریقے سے اے رب کریم اس رمضان میں ہمیں خود اپنی اور تمام تر خانوادے کی
اور پوری ذریت، پوری امت اور پوری انسانیت کی مغفرت اور ہدایت کے فیصلے کرا لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر طریقے سے ہمارے لیے قرآن کو آسان فرما۔ اللہ صحت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ بیماریاں ہیں تو ان کو ختم کر کے روزہ رکھنے کی قوت عنایت فرما۔ اللہ ہر طریقے سے پورے گھر کے گوشوارے کو رمضان کی مبارک نوعیت پر اللہ پورا ماحول پھر سے اللہ نماز پنجگانہ کا اور تلاوت کا، دعاؤں کے اہتمام کا اللہ پھر سے گھروں میں پھر سے عنایت فرما۔ اللہ پھر سے مصلے بچھ جائیں اور وہ بچھے ہی رہیں۔ اے رب کریم، جس کا جب من کرے اور وہ نماز پڑھے، تلاوت کرے، دعا کرے، اللہ زیادہ سے زیادہ ہمارا مصلوں پر، مسجدوں میں، تیرے راستے میں وقت لگے۔ اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ اللہ دنیا بھر میں جتنے حفاظ قرآن سنانے والے ہیں، اللہ ان سب کی بھرپور مدد فرما۔ اللہ ان سب کو صحیح سے سنا لینے، رب کریم مکمل محراب کر لینے کی توفیق عنایت فرما۔ سب کو اطمینان سے سنانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ پورے رمضان پوری قوم کو قرآن سننے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رسم علم تری کیف سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، بلکہ قرآن کے حصوں سے تراویح کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ یہ تو عام لوگوں کے لیے علماء نے طے کر دیا کہ وہ اس کو علم تری کیف کو پڑھ لیں تاکہ رکعتوں کو نہ بھولیں، لیکن اب عام خاص سب نے ایک طرز اپنا لیا کہ سارا قرآن ایک طرف چھوڑ دیا اور علم تری کیف سے پوری تراویح پوری کر رہے ہیں۔ اللہ یہ قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت کا وہ نقشہ جو صحابہ اور اولیاء اللہ سے ملا، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہر طریقے سے ہم سب کے گھروں کو اس رمضان کی آمد کے لیے قبول فرما۔ اللہ وہ افطار کے وقت دعا ہو یا سحر کے وقت ہو، دونوں وقت بھرپور دعاؤں کا اہتمام عنایت فرما۔ اللہ وہ نفل اوابین ہو یا اشراق ہو یا چاشت ہو یا تہجد ہو، سب کی ہی پابندی کی توفیق عنایت فرما۔ وقفے وقفے سے صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما۔ نمازیں چھوٹی ہوں تو قضاء عمری والی بھی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر طریقے سے اللہ اس مبارک ماہ کو ہم سب کے لیے خیر برکت کے ساتھ قبول فرما۔ اے کریم رب، ہر طریقے سے ہماری جو بھی دعائیں، مرادیں، تمنائیں، یہ بیٹھک اے رب کریم یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اے کریم رب، ہم نے بہت کچھ مانگا اور بہت کچھ چھوڑ دیا، اے رب تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو بھی مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا، اے رب کریم وہ بھی عنایت فرما۔ مبارک رمضان میں سب تمام تر یتیموں، بیواؤں اور تمام تر جن کے پاس کچھ نہیں، ان تک پہنچ کر ان کا کچھ نہ کچھ ذریعہ بننے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ اللہ ہم سب کی جو دعائیں، مرادیں، تمنائیں اے رب کریم محض اپنے کرم سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم۔ Hadi.